شہر کے ایک پرسکون کونے میں کتابوں کی ایک ایسی دکان تھی جو محض ایک دکان نہیں بلکہ بولی بصری داستانوں اور رازوں کی ایک پناہ گاہ لگتی تھی۔ وہاں کی ہوا میں پرانے کاغذوں کی مہک رچی بسی تھی اور سورج کی کرنیں بڑی آہستگی سے چمڑے کی جلد والی نایاب کتابوں پر رقص کرتی تھی۔ اس خاموش دنیا کے مالک بابا فرید تھے، جن کے چاندی جیسے سفید بال اور عقاب جیسی تیز نظریں انہیں ان کی دکان میں موجود تاریخ کی کتابوں جتنا ہی قدیم دکھاتی تھی۔ وہ بہت کم گو انسان تھے اور دکان کی الماریوں کے درمیان ایک خاص کروفر کے ساتھ یوں چلتے پھرتے کہ دنیا ان سے ایک فاصلے پر ہی رہتی۔ انہیں نہ تو نئے دوست بنانے کا شوق تھا اور نہ ہی وہ بازار کی فضول باتوں میں کوئی دلچسپی رکھتے تھے۔ وہاں آنے والے بہت سے لوگوں میں کریم نامی ایک نوجوان سب سے زیادہ مستقل مزاج تھا۔ وہ وہاں صرف کتابیں لینے نہیں آتا تھا بلکہ وہ بابا فرید کے اس سخت لہجے کے پیچھے چھپی دانائی کو سمجھنا چاہتا تھا۔ کئی ہفتوں تک کریم نے اس بوڑھے شخص کے دل کا تالا کھولنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ کبھی بڑے جوش سے سلام کرتا تو کبھی نایاب تاریخ پر گفتگو چھیڑنے کی کوشش کرتا، مگر جواب میں اسے صرف مختصر اور خشک جملے ہی ملتے۔ اس نے اس امید میں کئی کتابیں خریدی کہ شاید ایک اچھا گاہک بن کر وہ بابا فرید کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکے گا، مگر وہ بزرگ کسی پہاڑ کی چوٹی کی طرح دور اور ناقابل رسائی ہی رہے۔ کریم تقریباً ہار ماننے کے لیے تیار تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ بابا فرید کو انسانوں سے زیادہ کتابوں کے سائے اور روشنائی کی خوشبو پسند ہے۔ مگر پھر ایک دوپہر سب کچھ بدل گیا۔ کریم نے دیکھا کہ ایک عام سے گاہک نے ایک پرانی کتاب کو بڑے پیار سے اٹھایا، اسے صاف کیا اور پھر بڑی احتیاط سے اسے اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا۔ اس ایک لمحے کے لیے بابا فرید کی آنکھوں کی برف پگھل گئی اور ان میں ایک نرمی سی آ گئی۔ چند دن بعد ایک چھوٹے لڑکے نے بغیر کہے کتابوں کے گرے ہوئے ڈھیر کو ترتیب سے لگا دیا تو بابا فرید کے چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک ایسا منظر جو کسی نایاب قلمی نسخے سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ اسی لمحے کریم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اب تک بابا فرید سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، چاہے وہ توجہ ہو، تعریف ہو یا دوستی، جبکہ اسے تو اس چیز کو اہمیت دینی چاہیے تھی جس سے بابا فرید کو محبت تھی۔ اگلی صبح کریم نے نہ تو کوئی زبردستی کا سلام کیا اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی بات چھیڑی۔ اس کے بجائے اس نے خاموشی سے ایک کپڑا اٹھایا اور کام شروع کر دیا۔ وہ خاموشی سے الماریوں کی گرد صاف کرتا رہا اور اس بات کا خیال رکھا کہ ہر کتاب اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک لگی ہو۔ وہ کئی دن تک بلا ناغہ یہ کام کرتا رہا اور بدلے میں کسی صلے کی امید نہ رکھی۔ ایک شام اس خاموشی کو کسی سلام نے نہیں بلکہ چائے کی پیالی کی کھنک نے توڑا۔ بابا فرید نے کریم کے پاس چائے کا ایک گرم کپ رکھا اور ایک مختصر مگر مخلصانہ اشارے سے اس کی محنت کو سراہا۔ اس قلعے کی دیواریں اب گرنا شروع ہو گئی تھی۔ جلد ہی وہ فاصلے مٹ گئے۔ بابا فرید اب کریم کو ایک اجنبی نہیں بلکہ اپنی دکان کا نگہبان سمجھنے لگے۔ انہوں نے ایک خوبصورت جلد والی کتاب بھی کریم کو تحفے میں دی اور اصرار کیا کہ اب اسے اپنی پسندیدہ کتابوں کے لیے پیسے دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد کریم نے جب اس کامیابی کا تذکرہ اپنے دوست عمر سے کیا تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ عمر نے بڑی توجہ سے ساری بات سنی اور اس کے چہرے پر ایک حکیمانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کریم کو سمجھایا کہ اس نے محض ایک دکاندار کا دل نہیں جیتا بلکہ کائنات کا ایک عظیم راز بھی پا لیا ہے۔ عمر نے اسے بتایا کہ وہ بابا فرید کے لیے اس لیے خاص بن گیا کیونکہ اس نے ان کی پسندیدہ چیز کا خیال اس وقت رکھا جب اس سے کسی نے کہا بھی نہیں تھا۔ کریم کا تجسس اس وقت مزید بڑھ گیا جب عمر اس کے قریب ہوا اور اپنی آواز میں ایک خاص گہرائی لاتے ہوئے اسے ایک بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ اس نے کریم سے کہا کہ وہ ذرا اس اعزاز کا تصور کرے کہ وہ صرف ایک دکاندار کا نہیں بلکہ تمام جہانوں کے مالک کا پسندیدہ بن جائے۔ اس نے اسے بے پناہ سکون اور برکتوں کا ذکر کیا جو اس شخص کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کریم کے دل میں ایک تڑپ بیدار ہوئی۔ خالق کائنات کے قریب ہونے کا خیال کسی بھی دنیاوی خزانے سے زیادہ پرکشش تھا۔ تب عمر نے اس قربت کا پہلا قدم واضح کیا۔
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لازوال حکمت بیان کی کہ اللہ کے سب سے قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یہ سن کر کریم کو ایسا لگا جیسے اس کے ذہن میں روشنی کا کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ جس طرح اس نے بابا فرید کے کہنے کا انتظار نہیں کیا تھا، بالکل اسی طرح ایک مومن کو بھی دنیا کی طرف سے امن اور سلامتی کی پہل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا مقرب بننے کے لیے انسان کو خود پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، خود پہلے مسکرانا پڑتا ہے اور خود دوسروں کے لیے سلامتی کی دعا کرنی پڑتی ہے۔ اس دن کریم جب باہر نکلا تو اس کا دل پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور روشن ہو چکا تھا۔ اب وہ اس انتظار میں نہیں رہتا تھا کہ دکاندار اسے دیکھیں یا پڑوسی پہلے بات کرے۔ وہ سلام میں پہل کرنے والا انسان بن گیا، چاہے گلی میں کھیلتا کوئی بچہ ہو، بینچ پر بیٹھا کوئی بزرگ ہو یا کوئی اجنبی راہگیر، کریم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتا۔ اسے احساس ہوا کہ ہر سلام محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسا قدم ہے جو اسے اللہ کے عرش کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اللہ کا خاص بندہ بننے کا راز اس نیکی کی شروعات کرنے میں ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔